یا علی، اور یہ کتاب ہے بحر المعارف، اس کی جلد نمبر ظاہراً 3 میں ہے یہ، تو بحر المعارف کی جلد نمبر 3 سے پیش کر رہا ہوں کہ یا علی مسئلہ فی امتی کا مسئلہ ہے سورۃ التوحید یا سورۃ الاخلاص، یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے۔ سورہ اخلاص تو سب کو معلوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے۔ سورہ اخلاص کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 2 دفعہ تلاوت کرتا ہے اسے 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں ابھی مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ، تو یا علی بھئی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے، سورہ اخلاص کو 3 دفعہ جو پڑھے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ، اب پیغمبر اسلام وضاحت کر رہے ہیں یا علی جو آپ کو زبان سے مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل، جو زبان سے مانے دل سے مانے اور پورے جسم سے آپ کے ساتھ رہے۔ وہی مستکمل الایمان، اسی کا ایمان مکمل ہے۔ تو جانے گرامی مومن وہ ہے کہ جو صرف زبان سے نہ مانے، دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے مولا کے پیچھے چلتا رہے، پوری طرح سے مولا کی پیروی کرے۔ تو مومن وہ ہے کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو تسلیم سمجھے مولا کائنات کے سامنے۔ تو پہلی شرط ہے مومن کے لیے ایمان، اور صرف اللہ پہ نہیں، اس کے رسول پہ صرف ایمان کافی نہیں، قرآن پہ کافی نہیں، بلکہ ولایت علی پہ ایمان، ولایت محمد و آل محمد پہ ایمان، ولایت اہل بیت پہ ایمان۔ جو ایمان رکھتا ہے وہی مستکمل الایمان۔ عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے کہ جو صرف زبانی کلامی مانتے تھے۔ عزیزان گرامی زبانی کلامی ماننا کافی نہیں ہے، زبانی مان لینا کافی اگر ہوتا تو بہت سے ہم یعنی سارے مسلمان پھر ولایت علی کے معتقد ہیں، تو زبان سے کیونکہ سب کے سب مانتے ہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ماننا بہت ضروری ہے۔ میں نے چند دن پہلے جملہ پیش کیا تھا، بلکہ شاید یہ اس ماہ رمضان کی بات نہیں کسی اور موقع پہ پیش کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی یہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ صرف شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ مجھے معلوم ہے کہ بعض اہل سنت بھی آتے ہیں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میرے برادران اہل سنت سن رہے ہیں، تو اب یہ مجھے پورا یقین ہے کہ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ تو میں فرق کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں صرف آپ مانتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ماننے والے صرف شیعہ ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں؟ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی ہوگی، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، آپ حضرات پہنچ گئے بغیر وضاحت کے، کوئی وضاحت نہیں کروں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی بہت سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی توحید قبول ہے؟ ایسے کی توحید قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کے جو شریک ہیں انہیں بھی مانتا ہے، توحید اس کی قبول ہے جو خدا ہی کو مانتا ہو۔ عزیزان گرامی دوسرا سوال میرا آپ سے، اگر کوئی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں مسیلمہ کذاب سے لے کے آج تک، بہت سو کے نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب مثال کے طور پہ کسی اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا میں بھی نبی میں بھی نبی میں بھی نبی، بات واضح ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی کہ میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے تھے انہیں بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی نبوت کا عقیدہ قبول ہے؟ نہیں قبول، کیوں؟ کیونکہ رسول خدا خاتم النبیین ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، حسن کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی امامت و ولایت کا عقیدہ قبول ہے؟ جب تک کہ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرو تب تک بات واضح ہو۔ عزیزان گرامی کامیاب وہ ہے کہ جو اہل بیت کو جب مان لے تو پھر دشمنوں کو نہ مانے۔ مشہور روایت ہے کہ کسی نے کہا مولا میں نے آپ کے چھڑے امام علیہ السلام سے کہا مولا میں نے آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں 5 یا 6,000 بیت کہے، اشعار کہے ہیں، تو 2 بیت سے مل کے ایک شعر بنتا ہے، تو کہا میں نے 5 یا 6,000، میرے سب ذہن میں 5,000 یا 6,000 ہے، روایت میں ایک ہے دونوں نہیں ہے، تو اس نے کہا 5 یا 6,000 میں نے بیت کہے، تو مولا نے کہا کہ اچھا تو یعنی ہمارے جد کو مانتا ہے؟ کہا ہاں،
مانتا ہوں تو ان کی شان میں اتنے بیت ہے. مولانا کا ان کے دشمنوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ انہیں بھی مانتا ہوں, مولانا کا کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو کہا اچھا پھر کہا ان کا انکار کر, کہا اچھا انکار کرتا ہوں. امام نے کہا ایک شعر کہے. اس نے ایک شعر کہا, مولانا نے کہا یہ تیرا ایک شعر ان 5000 ابیات سے افضل ہے جب تو دشمنوں سے بیزاری کرے. بات بہت رہی ہے ایذان کرام. ایذان کرام یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور زبانی جمع خرچ جو ہے وہ فوراً لے کے احسان جتلانے لگے میں اہل بیت کو مانتا تو ہوں. ایذان کرام ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے دشمنوں سے اعلان انسان بیزاری کرے. وَإِلَّا انسان کا عقیدہ ولایت و توحید, یہ عقیدہ امامت قبول. میں بھی پڑھنے والا ہوں, اگر چلتے رہیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آج محقان بھی کافی موجود ہے, تو اس لیے جو ہے میں انشاءاللہ وقت پہ تمام کروں گا. کل بھی میں انشاءاللہ میں نے وقت پہ تمام کیا تھا, تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ. ایذان کرام آج بھی اگر کوئی عقیدہ امامت رکھتا ہو, ولایت رکھتا ہو, جب تک کہ دشمنوں سے اعلان بیزاری نہ کرے تب تک اس کا عقیدہ قبول نہیں. دوسری بات, عقیدے کے اندر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس پہ اعتقاد رکھتا ہو, یہ میرا امام ہے, یہ میرا مولا ہے, انسان اس سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. جو کہہ دیا وہ تسلیم ہے. امام جو ہے یعنی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا, سمجھو ہو, یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. انسان کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا, سمجھوتا نہیں کرتا. جو کچھ امام نے کہہ دیا وہ قبول ہے, رد و قد نہ کرے. جو امام نے کہہ دیا اس کے سامنے تسلیم ہو. ایذان گرامی بہت سے افراد امام معصوم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھے لیکن ٹکرا گئے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا, امام علیہ السلام نے کہا یہاں کمپرومائز نہیں ہے. ایک جملہ کہوں گا, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرا ساتھ دیں گے, اور میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتا. اور جانتے ہیں امامت کے معاملے کے اندر جتنے مرضی معاملات میرے خلاف بنتے چلے جائیں. ایذان گرامی امامت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر انسان میں بالکل بھی کسی بھی طرح کا انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا, بے طرف نہیں رہ سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کے ساتھ بھی ہوں اور کسی اور کے ساتھ بھی ہوں, یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. میں نے چند دن پہلے وعدہ کیا تھا میں اس کو مکمل کر دوں گا, آج میں نے وہاں پہ مکمل نہیں کیا تھا. ایذان گرامی مولا کے اگر آپ دیکھیں تو حکمیت کا معاملہ, حکمیت ذہنوں میں ہے نا, ایک ہوتا ہے قاضی, ایک ہوتا ہے حکم. حکم یعنی آربیٹریٹر. میں نے اسے نصب کیا تھا. جنگ ہوئی مولا کی صفین, اور معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی, اور اس کے بعد اور نام میں جو ہے وہ لوگ جو تاریخ ہے کوئی میں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں, تو اس لیے معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی. 1.5 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی, اور جنگ جب ختم ہوئی تو کہاں پہ ختم ہوئی؟ حکمیت کے معاملے, کہ جہاں جناب مالک اشتر بلایا گیا ان کو, اور پھر آپ کی ہی جو فوج سے لوگ بغاوت کر گئے جن کو خوارج کہا جاتا ہے. خوارج انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ نہیں کرتے, کیونکہ سامنے انہوں نے قرآن اٹھا لی ہے نیزوں. آج بھی بہت سے افراد صرف قرآن 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 دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتے. ایذان گرامی جہاں پہ بھی کوئی بغیر اہل بیت کے قرآن کو مانے گا وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے, کیونکہ رسول خدا فرما گئے یہ دونوں دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہے. ایذان گرامی انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ہاں تشیع میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے افراد یہ القاب چلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل القرآن ہیں, حدیث کو بھی نہیں مانتے, کسی چیز کو نہیں مانتے, صرف اور صرف قرآن. یاد رکھیے گا جو صرف قرآن کی بات کرے گا وہ لازماً گمراہ ہو جائے گا. اور میں نے ایسے بہت سو کو دیکھا کہ جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ گئے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. چاہے آپ وہ شیعہ ہوں سنی ہوں, جب آپ کہیں گے قرآن کافی ہے تو پھر آپ لازماً گمراہ ہوں. بارہ کیونکہ ٹی وی پہ جا رہی ہے, میں اس لیے بات تھوڑا سا کھول کے پیش کروں گا. چلیے گا میرے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ میں بات بہت زیادہ کھول رہا ہوں. ایذان گرامی اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ہوا معاملہ, انہوں نے قرآن اٹھایا, مولا نے کہا بھائی یہ قرآن لے لو, یہ جو دکھا رہے ہیں اس کا واسطہ دے رہے ہیں, جنگ جاری رکھو. نہیں مولا وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے. مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے مقابلے میں کیوں آتا؟ اور مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ ھذا قرآن صامت وانا القرآن الناطق, یہ خاموش قرآن ہے, میں بولتا ہوا قرآن ہوں. ایذان گرامی میں انہوں نے جو ہے وہ قرآن دکھائے, 500 قرآن نیزوں پہ بلند کیے, اور مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قرآن جو ہے ان سے, لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں, مولا کی بات کو نہیں مانا, اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ نہیں سامنے قرآن علی آپ معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں. یہ جملہ کہا لوگوں, اور جملہ کہا میں دہراؤں گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ معاذ اللہ من ذلک, لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا جو انہوں نے کہا تھا خوارج میں. اور میں پہلے سے توبہ کر رہا ہوں, لیکن وہ جملہ دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں. اور انہوں نے جناب امیر کو مخاطب کر کے کہا یا علی اکفرتا, یا علی آپ کافر ہو گئے. آج بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھی شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں, ابے وہ ہمارے مولا کو بھی کافر کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یا علی اکفرتا, یا علی آپ کافر ہو گئے, آپ نے قرآن سامنے موجود ہے اور آپ نہیں مان رہے. یہ انہوں نے کہا. ایذان گرامی اب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر جدائی اختیار کی, وہ لوگ الگ ہو گئے,
اور انہوں نے خوارج نے مولا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم علی کے خلاف جہاد کریں گے. آپ نے کبھی زیارات پڑھی ہے؟ آرام سے سن لیجیے گا. زیارات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہی. زیارت میں آپ زیارت واسطے جملہ پڑھتے ہیں کہ کن پہ لعنت ہو؟ کہ امام حسین کے قتل میں آئے، جنہوں کے خلاف جاہدت الحسین. کبھی آپ نے غور کیا؟ جنہوں نے مولا حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت ہو. کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام. والذین جاہدت الحسین، جنہوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا. کون؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم امام حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے. جہاد عبادت ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فروع دین میں چھٹے نمبر پہ جہاد ہے. پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. فروع دین میں واجب عبادت سمجھتے ہوئے قربتاً اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں. نماز اگر قربتاً اللہ نہ ہو تو قبول نہیں. روزہ قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں. حج قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں. خمس و زکوٰۃ قربتاً اللہ نہ ہو قبول. جہاد قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم اللہ کی خاطر لڑنے آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں، صرف قرآن 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 کریں، وہ اہل بیت کے خلاف لڑیں گے اور سمجھیں گے جہاد ہو رہا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو حسین کے خلاف لڑے اور کہے یہ جہاد ہے اس پہ لعنت ہو. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آج داعش کو دیکھ کے تعجب نہ کریں. آج طالبان تو یہ جو کہتے ہیں کہ جا کے حرم گرا دیں. عزیزان گرامی، یہ نیا موضوع نہیں ہے. میں ایسے تلخ باتیں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. عزیزان گرامی، آج بھی اگر ایسے ہوں کہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ لازماً گمراہ ہوں گے. وہ لازماً اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں. اور انہوں نے کیا کیا جناب میرے خلاف؟ میں نے کل فضائل سنا تھا، لیکن آج میں جو فضائل پیش کر رہا ہوں تھوڑے سے مختلف اینگل سے پیش کر رہا ہوں. جناب میرے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور نعرہ کیا بلند کیا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت سورہ یوسف سے آیت لی اور کہا ان الحکم الا للہ. حکم، حاکم، حکومت حق صرف اللہ کو. یعنی کیا مطلب؟ علی ہمیں حاکم قبول نہیں. مولا سے کہا مولا وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. ایسے بھی لوگ تھے بیچارے کہ مولا سے سوال کے جواب دیتے آ رہے ہیں، مولا وہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق یراد بہا الباطل. کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں. قرآن حق ہے. پھر مولا نے فرمایا کہا کہ حکومت لابد من امیر، اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا، ایک انسان ہی حکومت کرے گا. چاہے تم اللہ عادل، اما عادل اما فاسق، چاہے عادل کی حکومت ہو چاہے فاسق کی حکومت ہو. تم علی جیسے عادل کے نہیں مانو گے تو پھر معاویہ سے کسی اور آدمی کے مانو گے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو میرے بعد بھی کوئی سے خلاف قیام نہیں کر سکے گا، میں ان کے خلاف قیام کروں گا. اور آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ بھی لشکر کشی کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تھوڑا سی میں جنگ کو پیش کروں گا جناب امیر علیہ السلام کی. شاید تھوڑا سا ماحول بدل جائے کیونکہ میں تلخ و سخت باتیں کہہ رہا ہوں. یہ ہر دور میں انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا آپ کو مل جائے گا کہ ایسے لوگ آج بھی داعش دیکھ لیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغاوت کریں گے اور آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا. بعد میں امام خلاف بھی بہت سے کلمہ گو ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. معاذ اللہ، آج یہ لوگ مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر آ کے بم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اور چھٹے امام فرما گئے کہ ایسے جہاد کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ تلخ تو نہیں ہو رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے ایک مرتبہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس کو جنگ کو کہا جاتا ہے نہروان. اور مولا کے چاہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت. میں نے کسی مقام پہ بیان کیا تھا، یہاں نہیں پڑھا کبھی بلکہ زیارات پہ پڑھا. وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور وہ ان کو لے کے آ رہے تھے کوفے وضع حمل کے لیے. راستے میں خوارج نے روک لیا. لمبی لمبی داڑیاں، سجدوں کے نشان، قاری قرآن سب تلاوت کر رہے تھے. اتنے مقدس ظاہری طور پہ کہ ان میں سے ایک آدمی نے کھجور زمین سے اٹھا لیا کہ گرا ہوا کھجور ہے، منہ میں رکھا. دوسرے نے کہا تمہیں پتا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم نے بغیر اجازت کے تم نے کھجور کھا لیا؟ اس نے واپس نکال کے وہیں زمین پہ رکھ دیا. کہا پروردگارا مجھے معاف کر دے، میں نے کھجور بغیر مالک کے پوچھے کھا لیا تھا، مجھے معاف کر دے.